بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور بھی ویڈیو مل سکے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تخلیق اولین۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند ولید کو کہا، اے میرے عزیز بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ سب سے پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے بعد پیدائش کے اسے حکم فرمایا کہ لکھو، تو اس نے قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ ڈالے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے، اور پھر اسے تمام امور لکھنے کا حکم فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری سند سے مروی روایت بھی اسی طرح کی ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ولید بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کے والد ماجد نے بوقت وفات کیا وصیت فرمائی تھی؟ ولید نے کہا، میرے والد نے مجھے بلایا اور فرمایا، اے میرے عزیز بیٹے، اللہ سے ڈر اور اس بات کو بھی یاد رکھ کہ تو اس سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور ہرگز تو علم نہیں پا سکتا یہاں تک کہ تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو پیدا فرمائی وہ قلم تھا، اور اس سے فرمایا اکتب، لکھ۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر کو لکھو۔ تو قلم اس گھڑی جاری ہوا اور اس نے گزشتہ و آئندہ قیامت تک کے تمام امور لکھ دیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہے۔ ان سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا۔ اس سے فرمایا کہ لکھو۔ قلم نے کہا، اے میرا رب کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو۔ بس قلم لکھنا شروع ہوا اور اس نے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی تمام چیزیں لکھ دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کے بخارات اوپر کی طرف بلند کیے اور اس سے آسمانوں کی تخلیق فرمائی۔ حضرت وکیع رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق میں بھی اسی طرح مروی ہے، اور شعبہ کے طریق بھی ابن عباس سے منقول ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا، بس وہ آئندہ کی تمام باتوں کو لکھنا شروع ہو گیا۔ اسحاق کے طریق میں بھی اسی کے مثل مروی ہے، اور معمر کے طریق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق قلم ہے۔ عطا بن سعید کے طریق میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو میرے رب نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے، بس اسے حکم فرمایا لکھو، تو اس نے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ نور اور ظلمت ہے۔ سودا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور اور ظلمت کو پیدا کیا اور ان کے درمیان امتیاز کیا، پھر ظلمت سے سیاہ اندھیری رات بنائی اور نور سے روشن و چمکدار دن بنایا جو کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ دو قول جو ذکر ہوئے ہیں، یعنی پہلا قول کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور دوسرا قول کہ سب سے پہلے ظلمت کو پیدا کیا، اور ان میں آپ نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے جو کہ ابن عباس کا قول ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے روایت کی ہے، اس کا جواب یہ ہوگا کہ جو کہ ابو ہاشم کے طریق سے مروی ہے، اور وہ یہ سفیان ابو ہاشم سے نقل کرتے ہیں، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا اور عرض کیا کہ کچھ لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور میں ان میں سے کسی کے بالوں کو پکڑوں تو ان کو جھاڑ کر رکھ دوں، یعنی گنجا کر دوں، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے قبل اپنے عرش پر تھا، بس سب سے پہلی چیز اس نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا، پھر وہ قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھنا شروع ہوا، اور آج کل لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے پہلے ہی فراغت ہو چکی ہے، یعنی قلم لکھ کر فارغ ہو چکا۔ اس سے روایت سے معلوم ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے قائل ہیں کہ سب سے پہلی مخلوق عرش الہی ہے اور اس کے بعد قلم، اور جو آپ نے نقل کیا ہے اس کے مطابق سب سے پہلی مخلوق قلم ہے، لہذا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول
دونوں اقوال میں تعارض ہے۔ اس طرح ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی، والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء، وہی ذات ہے جس سے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور تھا اس کا عرش پانی پر۔ تو فرمایا کہ پانی پر عرش الہی تھا، اور عرش الہی پر اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق جلوہ ابروز ہوئے۔ پھر سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے نور و ظلمت کو پیدا فرمایا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر اس قول کے معارض ہے جو آپ نے ذکر کیا، لہذا ان سے مروی دونوں اقوال میں بھی معارض پایا گیا۔ شعبہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابو ہاشم نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت مجاہد سے سنا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ سے سنا۔ راوی کہتے ہیں کہ معلوم نہیں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی مراد عبداللہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھی یا عبداللہ بن عباس۔ بہرحال انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا، پھر وہ قیامت تک لکھنے والے تمام امور کو لکھنا شروع ہوا۔ بس آج کل لوگ جو عمل کر رہے ہیں اس سے پہلے ہی فراغت ہو چکی ہے، یعنی یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ قلم پیدا کرنے اور اس کے بعد تقدیر لکھنے کا امر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے باریک بادل کو پیدا فرمایا، اور یہ وہی غمام بادل ہے جس کے بارے میں حق اللہ شاہ نے اپنی کتاب محکم میں تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 210، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام۔ یہ منکرین مشرکین نہیں انتظار کر رہے مگر اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائبان میں بیٹھ کر آئے۔ بادل کی تخلیق عرش سے پہلے ہوئی تھی۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح وارد ہوا ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، بس وہ قریب پہنچے تو آپ انہیں بشارت دینا شروع ہو گئے، لیکن وہ کہنے لگے کہ ہمیں کچھ مال عطا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، پھر وہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد ایک اور قوم آئی، یہ لوگ جب مجلس میں پہنچے تو کہنے لگے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں اور دین میں تفقہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کائنات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بشارت و خوشخبری قبول کرو، اس لیے کہ جو لوگ ابھی یہاں سے چلے گئے انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے ہم نے قبول کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ موجود تھے، اس کے سوا کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا اور ہر چیز کا ذکر اس کے واقع ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ پھر اس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں کوئی آدمی آیا اور اس نے مجھے کہا تمہاری اونٹنی کہیں چلی گئی ہے؟ بس میں اسے تلاش کرنے کے لیے نکلا، لیکن میرے اور اس کے درمیان سواب حائل ہو گیا، یعنی وہ مجھے نہ ملی۔ کاش میں اس کی تلاش میں نہ نکلتا تو میں مجلس میں بقیہ باتیں سن لیتا۔ انہی کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بنو تمیم خوشخبری قبول کرو۔ بس وہ لوگ کہنے لگے آپ ہمیں بشارت تو دے رہے ہیں، کچھ مال بھی عطا کیجیے۔ پھر دوسرے گروہ سے فرمایا اے اہل یمن خوشخبری قبول کرو۔ انہوں نے کہا ہم نے قبول کی، اور آپ ہمیں اس کائنات کی ابتدا کے بارے میں بتلائیے کہ کیسے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر تھا اور ہر چیز سے پہلے تھا اور لوح محفوظ پر تھا، ہر چیز جو آئندہ ہوگی لکھ دی گئی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں کوئی آدمی آیا اور اس نے کہا اے عمران تمہاری اونٹنی کی رسی کھل گئی ہے۔ بس اتنے میں اس کی تلاش میں نکلا، لیکن میرے اور اونٹنی کے درمیان سراب حائل ہو گیا، اس لیے میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اہل علم اختلاف کرتے ہیں کہ اس بادل کے بعد کیا چیز پیدا ہوئی۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا ان چیزوں سے پہلے جو کہ اس نے پیدا فرمائیں، پھر اس پر اپنی شان کے مطابق رونق افروز ہوا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ عرش سے پہلے پانی کو پیدا کیا اور اس پر عرش کو رکھا، جیسا کہ ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا اور ان چیزوں کے علاوہ جو پانی سے پہلے پیدا ہو چکی تھی اور کوئی چیز اس وقت تک پیدا نہیں ہوئی تھی۔
وہ بن منبع سے مروی ہے کہ عرش آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پانی پر تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو ایک مٹھی منجمد پانی سے لی، پھر اسے کھولا، اس میں سے دھوئیں کو اوپر کی طرف بلند کیا، پھر اس سے 2 دن میں زمین کو پھیلا دیا اور 7ویں دن تخلیق سے فراغت ہوئی۔ بعض فرماتے ہیں کہ قلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرسی کو پیدا فرمایا، میرے نزدیک درست اور واضح ہے، اس لیے کہ اس قول کی تائید ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہوئی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارا رب مخلوقات کی پیدائش سے پہلے کہاں تھا؟ فرمایا بادل میں جس کے نیچے ہوا تھی اور اوپر بھی ہوا تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو پانی پر پیدا فرمایا۔ جب یہ بات خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پایا نبوت کو پہنچ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو پانی پر پیدا فرمایا، تو یہ ناممکن ہے کہ جس چیز پر پیدا فرمایا وہ چیز موجود نہ ہو۔ لہذا ثابت ہوا کہ پانی کی تخلیق عرش سے پہلے ہوئی، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ دونوں کی تخلیق بیک وقت ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے عرش کو پانی پر پیدا فرمایا اس وقت پانی ہوا کے اوپر تھا۔ بس اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پانی اور ہوا ان دونوں کا وجود عرش سے پہلے تھا۔ اس قول کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا، کی تفسیر میں پوچھا گیا کہ پانی اس وقت کس چیز پر تھا؟ فرمایا ہوا کی پشت پر۔ عبد الصمد حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے باری تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ تمام آسمان و زمین اور سمندر وہ ہیکل کے اندر ہیں، اور کرسی پر حق تعالیٰ شان کے قدمین مبارک ہیں، کرسی کو اس طرح اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے جس طرح نعلین قدمین کے اندر ہوں۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا ہیکل کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ ایسی چیز ہے جس نے تمام زمین و آسمان اور سمندروں کو خیموں کی رسیوں کی طرح گھیرا ہوا ہے۔ پھر زمینوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا 7 زمینیں 7 جزیروں کی طرح پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر 2 زمینوں کے درمیان سمندر ہے، اور ایک بڑا سمندر ان سب کو محیط ہے، اور ہیکل اس سمندر کے پیچھے ہیں، یعنی وہ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔